ضمانت کی شکل یہ ہوگی کہ تم اپنے چند اکابر ہمارے حوالے کر دو گے، پھر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ بنی قریظہ تو پہلے ہی اندیشوں میں گرفتار تھے۔ نائم کی گفتگو نے ان کے اندیشوں کو بہت تقویت پہنچائی۔ انہوں نے فوراً یہ تجویز قبول کر لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں یہ مشورہ دیا۔ یہاں سے نکل کر نائم ابو سفیان کے پاس پہنچا، اس سے اور اس کے رازداں سرداروں سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے محمد سے اپنے فعل پر اظہار ندامت کیا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ ہم تمہاری خاطر قریش کے چند اکابر کو یرغمال بنا کر رکھیں گے اور تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تم بے شک ان کے سر قلم کر دینا، پر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ کیا اس سے ہماری معاہدہ شکنی کی تلافی ہو جائے گی؟ مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی ہے۔ ابو سفیان اور دوسرے سردار یہ سن کر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے طے یہ کیا کہ فی الحال حی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور بنی قریظہ کو آزمایا جائے کہ آیا واقعی ان کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ سو انہوں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ کل لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک ایک ہاتھ کر لیا جائے۔ بنی قریظہ کی طرف سے جواب آیا کہ کل تو سبت کا دن ہے، ہم اس مبارک دن جنگ نہیں لڑ سکتے، اور کل کے بعد کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے اطمینان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چند سردار بطور ضمانت ہماری طرف روانہ کر دیں، پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ جب قریش اور غطفانیوں کو یہ پیغام ملا تو انہیں بہت طیش آیا۔ ابو سفیان نے حی سے جا کر کہا کہ اے میرے رفیق، تو نے جو اپنے ہم قوموں کی طرف سے امداد کا یقین دلایا ہے وہ امداد کہاں ہے؟ اور پھر بنی قریظہ کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ اسے سنایا۔ حی ابن اخطب اس پر بہت چکرایا۔ ابو سفیان نے غضبناک ہو کر کہا، اے حی، لات و منات کی قسم، تو نے ہم سے دغا کی ہے۔ ہرگز نہیں۔ حی نے اپنی صفائی پیش کی، قسم ہے توریت کی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، میں نے کوئی دغا نہیں کی۔ حی نے بہت قسمیں کھائیں مگر ابو سفیان کو اعتبار نہیں آیا۔ اب حی ڈرا کہ کہیں ابو سفیان اس کا کام تمام نہ کر دے، وہ وہاں سے چپکے سے سٹک گیا اور بنی قریظہ کے قلعوں میں جا کر پناہ لی۔ ادھر قریش اور نجد کے قبائل میں بھی وہ پہلا سا اتحاد قائم نہیں رہا تھا۔ یہ قبائل تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کا فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ قریش کی فتح ہوئی اور انہیں لوٹ مار کا موقع ملا۔ یہاں نقشہ ہی اور تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور قریش کوئی مارکا نہیں مار سکے تھے۔ لشکر کا سامان رسد ختم ہوتا جا رہا تھا، گھوڑے مرنے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ گھوڑے بھوک سے مرے، کچھ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے، کچھ اونٹ بھی جان سے گئے۔ نجدی قبائل اب لڑائی کے سلسلے میں مذبذب تھے۔ حی کے چلے جانے سے وہ بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اب حضرت نے دعا کی کہ اے پروردگار، دشمن پر ایسی بلا نازل کر کہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں اور وہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ آپ نے 3 دن تک ہر نماز کے بعد یہ دعا کی، اور تیسرے دن یوں ہوا کہ مشرق کی سمت سے ایک آندھی اٹھی اور 7 طوفانی بارش ہونے لگی۔ اسی طوفان بعد و بارہ میں رات ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں اس طوفان نے دشمن کی چھاونی میں بہت تباہی مچائی۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، الاؤ بجھ گئے، لشکریوں کا سردی سے برا حال ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر نے ایسے زاویے سے پڑاؤ کیا تھا کہ وہ آندھی کی زد میں نہیں تھا۔ پھر حضرت کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ آندھی کا کچھ اثر تو ضرور ہوا لیکن اس سے زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ حضرت نے حذیفہ ابن یمان کو ہدایت کی کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور سن گن لو کہ ان کے کیا ارادے ہیں، اور یوں بیان کیا حذیفہ ابن یمان نے کہ میں دبے پاؤں دشمن کے لشکر میں پہنچا۔ آندھی نے ان کا حشر کر رکھا تھا، کیا لشکری اور کیا ان کے سردار، سردی سے سب کا برا حال تھا۔ کھلے میدان میں ٹھٹر رہے تھے اور سکڑے بیٹھے تھے۔ جب صبح ہونے کو آئی تو ابو سفیان چلایا کہ اے اہل قریش، ہمارے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں۔ بنی قریظہ نے ہم سے دغا کی اور اب آندھی نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ سو رفیقو، اس نامبارک مقام سے نکل چلو۔ میں یہ چلا، یہ کہہ کر وہ اونٹ پر سوار ہو کر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ ایک رفیق نے اس سے کہا کہ اے ابو سفیان، تو اس لشکر کا سردار ہے، کیا تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر پڑا۔ اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا
حکم پاتے ہی لشکریوں نے ڈیرا اٹھایا اور کوچ کے لیے تیار ہوئے۔ حذیفہ نے کوچ کا حکم سنا اور وہاں سے چپکے سے چلے۔ پھر انہوں نے بنی غطفان کی راہ لی، وہاں تو میدان ہی صاف نظر آیا۔ بنی غطفان رفو چکر ہو چکے تھے۔ حذیفہ وہاں سے پلٹے، جب اپنے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ آن حضرت نماز کے لیے تیار ہیں۔ حذیفہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پہلے نماز ادا کی، پھر احوال پوچھا۔ حذیفہ نے سارا کچا چٹھا بیان کیا۔ اب صبح ہو رہی تھی اور جب مسلمانوں نے خندق کے اس طرف نظر ڈالی تو میدان کو صاف پایا۔ تب آن حضرت نے اپنے غازیوں سے فرمایا کہ رفیقو، اب واپسی کا اذن عام ہے۔ مسلمانوں نے ابھی دم نہیں لیا تھا کہ پھر ایک مہم درپیش ہوئی۔ آن حضرت نے ادھر ظہر کی نماز ختم کی اور ادھر جبریل امین نازل ہوئے اور یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی شمشیر نیام میں ڈال لی ہے؟ فرشتوں کی شمشیریں تو ابھی نیاموں سے باہر ہیں۔ بے شک خدائے بزرگ و برتر کا آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ بنی قریظہ کے تعاقب میں جائیں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ انہیں اتنا خوفزدہ کروں گا کہ ان کے دل دہل جائیں گے۔ حضرت نے حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں جا کر ادا کرنی ہے۔ آپ نے علم حضرت علی کو سونپا اور چلے بنی قریظہ کی بستی کی طرف۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہی لشکر جس نے لشکر قریش کا مقابلہ کیا تھا اور جو 3000 لشکریوں پر مشتمل تھا، پورے جاہو حشم کے ساتھ بنی قریظہ کے قلعوں پر جا چڑھا۔ اب بنی قریظہ لشکر اسلام کے محاصرے میں تھے۔ یہ محاصرہ 25 راتوں تک جاری رہا۔ تب ان لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں ابو لبابہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بنی قریظہ کی بنی اوس سے ایک لمبے عرصے تک رفاقت رہی تھی اور ابو لبابہ کی حیثیت ایک واسطے کی تھی۔ حضرت نے ابو لبابہ کو ہدایت کی کہ جاؤ اور بنی قریظہ سے ملو، اور جب ابو لبابہ وہاں گئے تو بنی قریظہ کی عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو گئے اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ ابو لبابہ ان لوگوں کی معاہدہ شکنی پر بہت برہم تھے، مگر عورتوں اور بچوں کے آنسوؤں نے ان کے دل کو موم کر دیا۔ بنی قریظہ کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو لبابہ، کیا ہم محمد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں؟ ہاں، سر تسلیم خم کر دو۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کر اشارتاً کہا کہ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ مگر اس کے فوراً بعد ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایسا کر کے رسول اللہ سے دغا کی ہے، اور ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اے ابو لبابہ، تجھے کیا ہوا؟ کعب نے سوال کیا۔ اے کعب، میں نے خدا اور اس کے رسول سے دغا کی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تب انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسوؤں سے تر تھی۔ باہر ان کے قبیلے کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ یہودیوں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں، مگر ابو لبابہ اب انہیں منہ دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ عقبی دروازے سے باہر نکلے اور تیزی سے شہر کی طرف چلے۔ شہر میں پہنچ کر وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے جکڑ لیا۔ عہد کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری خطا معاف نہیں کر دے گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں پاک پروردگار سے اس کے حق میں دعا کرتا، مگر اب تو اس نے خود ہی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب جب تک خدا اسے معاف نہ کر دے میں اسے اس جکڑ بند سے رہائی نہیں دلا سکتا۔ ابو لبابہ 10-15 دن تک ستون کے ساتھ بندھے کھڑے رہے۔ نماز کا وقت آنے پر ان کی بیٹی آ کر رسی کھولتی۔ جب وہ نماز پڑھ چکتے تو پھر انہیں رسی سے باندھ دیتی۔ اس سارے عرصے میں بس ایک خواب تھا جس نے ابو لبابہ کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ انہوں نے خندق کے زمانے میں ایک شب یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ گندے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی طور نکل نہیں پا رہے۔ اسی عالم میں ان کا دم نکل جاتا ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے اور وہ اس میں غسل کر رہے ہیں۔ ارد گرد کی فضا پاک صاف ہے اور ہوا میں ایک خوشبو ہے۔ جب وہ خواب سے جاگے تو حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے ابو لبابہ، تو ایک روحانی اذیت میں مبتلا ہوگا، مگر پھر تجھے اس اذیت سے گلو خلاصی حاصل ہوگی۔ تو یہ وہ خواب تھا اور یہ اس کی وہ تعبیر تھی جس نے ابو لبابہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ ادھر بنی قریظہ ایک تذبذب کے عالم میں تھے۔ کعب نے انہیں مشورہ دیا کہ عزیز و اسلام قبول کر لو اور اپنی جان و مال کی خیر مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ اے کعب، ہم توریت سے اور شریعت موسوی سے ہرگز انحراف نہیں کریں گے، مر جائیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے مختلف تجویزیں پیش کیں
مگر یہودیوں کو کوئی شرط منظور نہیں ہوئی۔ ہاں 3 نوجوانوں نے کہ قریظہ کے بھائی حنظل کی اولاد میں سے تھے، کعب کی پہلی تجویز کو قبول کیا اور رات کے پردے میں قلعے سے نکل گئے۔ مسلمان پہرےداروں کو انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہے ہیں اور آن حضرت کے حضور جا کر اسلام لے آئے۔ بنی قریظہ میں سے صرف 2 اشخاص نے ان نوجوانوں کی مثال کو اپنایا۔ ان میں ایک عمرو بن سعدہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کر کے ایک رات مسجد میں بسر کی اور پھر ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ دوسرا شخص رفاعہ تھا جو چھپ کر سلمہ بنت قیس کے مکان پر پہنچ گیا اور وہاں پناہ لی۔ سلمہ بنت قیس بی بی آمنہ کی سوتیلی بہن تھیں اور انہوں نے بنی نجار کے ایک خزرجی نوجوان سے شادی کی تھی۔ رفاعہ نے اس گھر جا کر اسلام قبول کیا۔ خیر، تو بنی قریظہ نے کعب کی کسی تجویز، کسی مشورے کو قبول نہیں کیا۔ انجام یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے اپنے قلعوں کے پھاٹک کھول دیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ مردوں کے ہاتھ باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ عبداللہ ابن سلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ ہر قلعے سے ہتھیار اور باقی ساز و سامان سمیٹ لیا گیا۔ شراب جتنی تھی اسے اوندھا دیا گیا۔ بنی اوس کی طرف سے ایک وفد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپیل کی کہ حضور نے بنی خزرج کی گزارش پر ان سے رشتے دوستی رکھنے والے بنی قینقاع کے ساتھ جو نرمی برتی تھی وہی نرمی بنی قریظہ سے برتیے کہ ان کا ہمارے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے اہل اوس، اگر تم میں سے کسی ایک فرد کو ان پر منصف مقرر کر دیا جائے تو کیا تمہیں اس کا فیصلہ قبول ہوگا؟ بنی اوس اس تجویز پر رضامند ہو گئے۔ تب آپ نے ان کے قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور بنی قریظہ کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ قبیلے والوں نے بنی قریظہ کی بہت سفارش کی، مگر سعد ابن معاذ کو وہ وقت یاد تھا جب وہ بنی قریظہ کے پاس گئے تھے اور ان سے معاہدہ دوستی کا پاس کرنے کی درخواست کی تھی، اور بنی قریظہ نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ اے بنی قریظہ، قسم کھاؤ کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا۔ اے سعد ابن معاذ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ سو اے بنی قریظہ، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تمہارے مرد قتل کیے جائیں، تمہاری املاک کا بٹوارا کیا جائے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد بچوں اور عورتوں کو شہر لے جایا گیا اور مردوں نے رات ڈیرے میں بسر کی، جہاں وہ رات بھر توریت کی تلاوت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو ہمت سے کام لینے کی تلقین کرتے رہے۔ صبح ہونے پر حضرت نے بازار کے بیچ گہرے تنگ اور لمبے گڑھے کھدوائے۔ بنی قریظہ کے مرد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لائے گئے، انہیں ان گڑھوں کے کنارے قطار میں بٹھایا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سعد ابن معاذ بنی قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا کر فارغ ہوئے۔ وہ بستر بیماری سے اٹھ کر آئے تھے، پھر بستر بیماری پر جا کر دراز ہوئے۔ اصل میں جنگ خندق میں وہ زخمی ہو گئے تھے، زخم کاری تھا، کسی صورت مندمل نہیں ہوا۔ مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا، یہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ ان کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک رات حضرت ان کی مزاج پرسی کے لیے پہنچے تو انہیں بے ہوش پایا، دیکھا کہ وہ بزرگ عالم نزع میں ہے۔ آپ نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور خدا سے دعا کی کہ ان کا دم آرام سے نکلے۔ یہ دعا کر کے حضرت وہاں سے واپس ہوئے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد خبر ملی کہ سعد ابن معاذ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جاننا چاہیے کہ سعد ابن معاذ بھاری تن و توش کے آدمی تھے، مگر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو وہ پھول سے زیادہ ہلکے تھے۔ اور اب ابو لبابہ کی سنیے، انہی دنوں کی ایک مبارک صبح کا ذکر ہے کہ حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس تھے۔ اچانک آپ نے ارشاد فرمایا، ابو لبابہ کی خطا معاف ہو گئی۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو یہ خوشخبری دے آؤں؟ حضرت نے اجازت دی تو بی بی ام سلمہ نے اپنے مکان کا در جو مسجد میں کھلتا تھا کھولا اور پکار کر کہا، اے ابو لبابہ، تجھے مجدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خطا معاف کر دی۔ مسجد میں موجود اصحاب نے یہ پکار سنی اور خوشی سے ابو لبابہ کی طرف لپکے رسی کھولنے لگے تھے کہ ابو لبابہ نے کہا، عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس تشریف لا کر رسی کھولیں گے تب میں اس رہائی کو قبول کروں گا۔ اور حضرت نے جب نماز کے لیے مسجد میں ورود کیا تو ابو لبابہ کی رسی کھولی، پھر نماز ادا کی، اور نماز کے بعد ابو لبابہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا
کہ میں اپنی خطا کی تلافی اس طور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نظر کروں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دی اور ابو لبابہ نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ خیرات کے لیے نظر کیا۔ جنگ خندق کے بعد ایک اور واقعہ گزرا۔ یہ جنگ کے 5 ماہ بعد کی بات ہے کہ خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہے۔ حضرت نے حضرت زید کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا کہ اس قافلے کو سمجھا جائے۔ حضرت زید نے اپنے رسالے کے ساتھ اس قافلے پر دھاوا بولا، اس کا سارا مال و اسباب ضبط کیا اور اہل قافلہ میں زیادہ تر کو اسیر کر لیا۔ چند ایک زد سے بچ گئے، ان میں ابو العاص بھی تھے۔ جاننا چاہیے کہ ابو العاص حضرت کے داماد تھے اور ان کی زوجہ زینب اب حضرت ہی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو العاص کو اس وقت عجب خیال آیا کہ چل کر زینب اور اپنی بیٹی امامہ کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ جان خطرے میں ڈال کر لک چھپ کر شہر میں داخل ہوئے اور کسی نہ کسی طور اس گھر میں پہنچ گئے جہاں زینب کی رہائش تھی۔ دروازے پر دستک دی، بی بی زینب نے بچھڑے ہوئے شوہر کو دیکھا اور گھر میں پناہ دی۔ اب صبح ہو رہی تھی اور حضرت بلال کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ بی بی زینب نے امامہ کو باپ کے پاس چھوڑا، خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچی۔ خواتین کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ درمیانی وقفے میں وہ پوری طاقت سے چلائیں اور کہا کہ اے لوگو سن لو، میں نے ربیع کے بیٹے ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ جب حضرت عبادت سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور نمازیوں کی صفوں کی طرف مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ اے لوگو، کیا جو میں نے سنا ہے وہ تم نے بھی سنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے سنا وہ ہم نے بھی سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں اس واقعے سے لا علم تھا، اب میں نے یہ سنا اور مجھے علم ہوا، اور تم جانتے ہو کہ کوئی بھی مسلمان کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو پناہ دیتا ہے تو پھر سب مسلمانوں پر یہ واجب آتا ہے کہ وہ اس پناہ کو تسلیم کر لیں۔ پھر آپ بیٹی کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی، اس شخص کی ساتھ عزت کے مدارات کر، مگر تو اسے شوہر کے طور پر پاس مت آنے دینا کہ شرعی اعتبار سے اب تو اس کی زوجہ نہیں۔ بی بی زینب نے یہ ارشاد سنا اور گرہ میں باندھا۔ حضرت سے عرض کیا کہ ابو العاص کو پریشانی یہ ہے کہ قریش کے مختلف لوگوں نے اس پر اعتبار کر کے اپنا مال اس کے سپرد کیا تھا کہ ان کی طرف سے اسے شام میں اس مال کو فروخت کرنا تھا اور اس کے تبادلے میں مال لے کر مال والوں کو پہنچانا تھا۔ اب وہ ان لوگوں کو جا کر کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت نے یہ سن کر اس مہم کے جانبازوں کو طلب کیا اور کہا کہ اے دوستو، تم جانتے ہو کہ اس شخص سے ہماری قرابت داری ہے، تم نے اس کا مال ضبط کر لیا ہے، اگر تم مال لوٹا دو تو یہ نیکی ہوگی اور مجھے اس سے راحت ہوگی، لیکن اگر تم نہ لوٹاؤ تو اس کا تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارا حصہ ہے۔ اہل مہم نے کہا کہ ہم یہ مال ابو العاص کو لوٹا دیں گے، اور انہوں نے ضبط کیے ہوئے مال کی ایک ایک چیز لوٹا دی، حتیٰ کہ پرانی دھرانی مشکیں، چمڑے کی بوتلیں اور لکڑی کے ٹکڑے کہ اس مال میں شامل تھے وہ بھی گن کر لوٹائے۔ اہل مہم نے بھانپا کہ یہ شخص اب اسلام کی طرف مائل نظر آتا ہے، سو انہوں نے کہا کہ اے ابو العاص، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر یہ سارا مال تیرا ہوگا کہ بت پرستوں کے مال پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ابو العاص نے جواب دیا، اے مسلمانوں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ میری اسلام کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، میں اپنے نئے عقیدے کی ابتدا امانت میں خیانت سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے مال لادا اور مکہ کا رخ کیا، وہاں جا کر جس کا جتنا مال تھا اسے پہنچایا، پھر مدینہ واپس آ کر اسلام قبول کیا۔ اور جب ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تو بی بی زینب کے ساتھ اس دواجی رشتے کی بھی تجدید ہو گئی۔ اس پر خاندان رسالت میں ہی نہیں، پورے شہر مدینہ میں خوشی منائی گئی۔ وہ مشرقی راہ تھی جس پر چلتے ہوئے قریش کا قافلہ مسلمانوں کی زد میں آیا اور خوار ہوا۔ تب قریش کو مغربی راہ کا خیال آیا جسے انہوں نے فراموش کر رکھا تھا، اور اس راہ کی یاد کے ساتھ انہیں اس راہ پر آباد بنی مستلق کا خیال آیا جو بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی اور جس سے قریش کا پرانا رشتہ دوستی چلا آتا تھا۔ انہوں نے اس قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حلہ بولنے پر آمادہ کیا۔ قریش کا خیال تھا کہ بنی مستلق دوسرے خزائی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن دوسرے خزائی قبیلے حضرت کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے، وہ بنی مستلق سے اشتراک پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ادھر حضرت کو
قریش کے اس منصوبے کی بروقت اطلاع مل گئی، آپ نے فوری اقدامات کیے اور بنی مصطلق کے کوچ سے پہلے ان کے علاقے میں جا پہنچے اور ایک تالاب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں سے آپ نے پیش قدمی کی اور بنی مصطلق پہ حلہ بول دیا۔ انہوں نے تھوڑی مزاحمت کی اور اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس مارکے میں زیادہ خونریزی نہیں ہوئی، ایک مسلمان شہید ہوا اور دشمن کے 10 آدمی مارے گئے۔ کم و بیش 200 خاندان اسیر بنا لیے گئے۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر وہاں پڑاؤ کیے ہوا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ 2 قبائلیوں کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک قبائلی بنی غفار سے تعلق رکھتا تھا، دوسرے کا تعلق بنی جوہینہ سے تھا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والا قبائلی اس وقت حضرت عمر کی ملازمت میں تھا، اس نے مہاجروں سے امداد چاہی۔ جوہینی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، ان انصار کو جن کا تعلق بنی خزرج سے تھا۔ دونوں کی اپیل نے اثر کیا، دونوں طرف سے جوشیلے جوان آگے بڑھے، تلواریں کھنچ گئیں۔ خون خرابے کی نوبت آ پہنچی تھی کہ چند سمجھدار اصحاب نے تدبر سے کام لیا اور بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ مگر پھر یوں ہوا کہ اس واقعے کی بھنک عبداللہ ابن ابی کی کان میں پڑ گئی۔ اسے ایسا موقع خدا دے، اس کے مخبر نے اسے آ کر خبر دی کہ غفاری قبائلی حضرت عمر کا آدمی تھا اور پہلے اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابن ابی نے کہا، اچھا ان لوگوں کی ہمتیں اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جانے کے ارادے رکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے علاقے سے نکالنے کے درپے۔ یہ قریش کے بچے، ان کی تو وہ مثل ہے کہ ہماری بلی ہمیں سے میاؤں۔ ایک خزرجی لڑکا یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دوڑا دوڑا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عبداللہ ابن ابی کی ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر حاضر خدمت تھے، عرض پرداز ہوئے کہ اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے۔ تب حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے عمر، اس پر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ محمد خود اپنے لوگوں کی گردنیں مار رہے ہیں۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر انصار میں سے ایک شخص ابن ابی کے پاس پہنچا اور لڑکے کا بیان دہرا کر اس سے پوچھا کہ اے ابن ابی، کیا واقعی تو نے یہ باتیں کی تھیں؟ ابن ابی صاف مکر گیا۔ بنی خزرج میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تب حضرت نے بات کو وہیں ختم کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ فوری کوچ کا حکم دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ان اوقات میں آپ نے اس سے پہلے کبھی کوچ کا حکم نہیں دیا تھا، مگر اس وقت اس میں مصلحت یہ تھی کہ اس واقعے سے مسلمانوں کا دھیان بٹ جائے۔ تو خیر، مسلمانوں نے اپنے خیمے اکھیڑے اور واپس مدینہ کی طرف چلے۔ دوپہر سے سحپہر ہوئی اور کوچ جاری رہا۔ عصر کی نماز کے لیے گھڑی 2 گھڑی رکے اور پھر چل پڑے۔ رات بھر سفر جاری رہا۔ صبح ہوئی، دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سفر اسی طرح جاری رہا۔ دوپہر کی گرمی علما، لوگوں کا برا حال ہوا۔ تو جب قیام کا حکم ہوا تو لوگ بری طرح تھک چکے تھے۔ اس عمل میں جھگڑے کے واقعے کی طرف سے دھیان بٹ گیا۔ سب تھکے ہوئے تھے۔ چیمگئیوں کا کس کو ہوش تھا؟ ایسے سوئے کہ انہیں کسی بات کی سدھ نہ رہی۔ سفر کے دوران حضرت نے سعد ابن عبادہ سے رازدارانہ فرمایا کہ اے سعد، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے نے جو بیان کیا وہ بات صحیح تھی۔ سعد ابن عبادہ نے کہ جسے بنی خزرج کے درمیان وہ مقام حاصل ہوتا جا رہا تھا جو ابن ابی کھو چکا تھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ ابن ابی کو نکال باہر کریں۔ آپ مقتدر حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر اس کے ساتھ سعد نے اس شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی بھی اپیل کی۔